علی تھے۔ آپ کے دو صاحبزادے سید حافظ خرم علی اور سید حافظ قربان علی تھے۔ یکم رمضان المبارک 1238 ہجری مطابق 1822 عیسوی کو دیوا شریف میں سید حافظ قربان علی شاہ کے یہاں ایک روشن آفتاب طلوع ہوا۔ نام وارث علی رکھا گیا۔ 3 سال کے اندر سنت یتیمی و یسیری مکمل ہو گئی۔ دادی صاحبہ نے گلے کا ہار بنایا، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ دادی صاحبہ کے انتقال کے بعد پرورش کی ذمہ داری آپ کے بہنوئی سید خادم علی شاہ پر آئی۔ آپ انہیں لکھنؤ لے گئے۔ فرنگی محل میں تعلیم کی تکمیل ہوئی۔ سید خادم علی شاہ نے سلسلہ قادریہ چشتیہ کی تعلیم دے کر مرید کیا اور خلافت عطا کی۔ حضرت حاجی سید خادم علی شاہ کا وصال 14 صفر 1253 ہجری مطابق 1837 عیسوی میں ہوا۔ آپ کا مزار احاطہ کرسچن کالج گولا گنج لکھنؤ میں ہے۔ فاتحہ سویم کے بعد حاجی وارث علی شاہ ان کے سجادہ نشین قرار پائے اور رسم دستار بندی ادا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق سفر اختیار کیا۔ ہندوستان کے مختلف مقامات کی سیاحت کرتے ہوئے مکہ و مدینے تشریف لے گئے اور حج کے بعد واپس ہوئے۔ اس طرح 4 بار ہندوستان سے پا پیادہ سفر حج کیا اور 4-5 سال کے وقفے سے واپس ہوتے رہے۔ اس سیاحت کے دوران آپ نے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کئی ممالک کا دورہ کیا۔ ذات وارث سے ایک خلقت نے فیض اٹھایا۔ دربار خواجہ اجمیری میں حاضر ہوئے تو جوش ادب نے جوتا پہننا بھی ترک کرا دیا۔ پہلے حج کے لیے احرام باندھا تو ہمیشہ کے لیے دنیاوی لباس ہی ترک فرمایا۔ جد اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روض اقدس پر حاضر ہوئے تو صفت ابو ترابی کے اثر سے زندگی بھر کے لیے فرش خاک کو اپنا بستر بنایا۔ دیوا شریف میں مستقل قیام آپ نے آخری عمر میں اختیار کیا اور یہاں آپ کا وصال ہوا۔ سرکار وارث پاک سنت رسول اللہ کے مکمل پیرو تھے۔ قرآن شریف کے بڑے عاشق تھے۔ علم القرآن پر بڑا عبور تھا۔ 7 قراتوں کے ماہر تھے۔ خصوصاً مدنی اور مصری قراتوں کا بہت شوق تھا۔ ایام جوانی میں پورا کلام مجید روزانہ ختم فرمایا کرتے تھے۔ محفل میلاد میں بڑے ذوق و شوق سے شرکت کرتے تھے اور خود بھی میلاد کی محفلیں منعقد فرماتے۔ 11ویں شریف کا فاتحہ بڑے اہتمام سے کراتے تھے۔ آپ کے نظام تصوف اور مسلک میں عشق کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ ان کی ساری طلب، جستجو، ساری تعلیم، منزل فنا و بقا تک ان کے سفر کا تنہا سب کا مرکزی نقطہ تصور عشق ہے۔ عشق کی تشریح آپ نے اس طرح فرمائی ہے: عین سے عبادت، شین سے شریعت کی پابندی، قاف سے
قربانی نفس۔ حاجی وارث علی شاہ ایک درویش صفت بزرگ تھے، لیکن بڑے انقلابی صوفی تھے۔ وہ اس اصول کے علم بردار تھے کہ اسم اور رسم میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ مرید کرنے کا طریقہ بہت ہی نرالا تھا۔ وقت بیعت اتنا ہی پڑھانا کافی سمجھتے تھے۔ ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ اس طرح آپ اپنے سارے مریدوں کو براہ راست پنجتن پاک کی پناہ میں لے لیتے۔ آپ اکثر مریدوں سے فرماتے، میری وجہ سے دنیا کو نہ چھوڑو، تمہاری دنیا داری بھی عبادت ہے۔ گھریلو ضروریات پوری کرنا، بیوی بچوں کی دلداری کرنا عبادت ہے۔ خاص مریدوں کو احرام عطا کرتے۔ احرام پوش فقراء عبادت و ریاضت میں ایکتا تھے۔ ان کو ہدایت تھی مکان نہ بنانا، مال اسباب نہ جمع کرنا، مذہبی تنازعات میں حصہ نہ لینا اور قطعی متوکلانہ زندگی بسر کرنا۔ سرکار وارث پاک کا فرمانا تھا، فقیر وہ ہے جس کے پاس بجز خدا کچھ نہ ہو۔ سرکار نے احرام پوش فقراء کی بڑی عزت فرمائی ہے۔ ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ، ان کی خوشی کو اپنی خوشی بتایا ہے۔ کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی 28ویں پشت میں ہے۔ ہندوستان میں آپ کی 13 پشتیں گزری، 7 پشتیں کنتور بدو سرائے ضلع بارہ بنکی میں اور 6 پشتیں دیوا شریف میں۔ اور پہلی رمضان مبارک کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس پیدائش میں آپ کی کرامت یہ ہوئی کہ آپ سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے، اور جو قدرتی روزے کا وقت ہوتا تھا وہی آپ کا دودھ پینے کا وقت ہوتا تھا۔ ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلمانوں میں صرف ایک واحد ولی اللہ آپ ہی تھے۔ ایسے سیلڈ آپ ہوئے کہ ہندو قوم پکار اٹھی کہ کرشن پیدا ہو گئے، یورپ پکار اٹھا کہ ہمارے عیسیٰ مسیح آ گئے چوتھے آسمان سے۔ اس طرح سے آپ نے بانٹا۔ ایک واحد شخصیت آپ کی ایسی تھی کہ ہر فرد، کیا عورت کیا مرد، اور جو جتنے کمزور ہوتا تھا آپ اس کو اپنے